बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी PMDA का बहुत ज़्यादा चर्चा है। कोई इसे मीडिया मार्शल कह रहा है, कोई इसे काला कानून कह रहा है। अपोजिशन जाके मीडिया से मिल गई है और जो मीडिया है, मीडिया वर्कर्स हैं, वो अपोजिशन जो पार्लियामेंट है उसके सामने सरापा एहतजाज हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो जॉइंट सेशन की जो कार्रवाई है उसको कवर करने से पाबंदी लगा दी, मीडिया के अंदर जाने पे पाबंदी लगा दी। और इस तरीके से इंतज़ामात किए गए थे कि जो मेन दरवाज़ा था उसको बंद किया गया था। मेहमानों के लिए वज़ीर आज़म हाउस वाली साइड से जो दरवाज़ा है वो खोला गया और एक अजीब व गरीब सी एक सूरत हाल पैदा हो गई। लगता है ऐसे है कि इमरान खान के जो किराए के खिलाड़ी हैं वो ख़ुद बंदोबस्त कर रहे हैं इमरान खान के लिए मुसीबतों का। और ये कानून क्या है, ये कानून क्या है, क्यों अवाम या मीडिया वर्कर्स जो हैं इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, अपोजिशन को इससे क्या मसला है और हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बात करें अगर हम PMDA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो ये क्या चीज़ है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। और इससे पहले हमने देखा है कि जिस तरह मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो हम पैमरा से डील करते थे। हमारे जो भी प्रोग्राम्स थे उनके ऊपर जो भी नोटिस आते थे या किसी को उससे कोई प्रॉब्लम होता था तो पैमरा उन केसेस को सुनता था। इसी तरह अखबारात के हवाले से प्रेस काउंसिल है और ट्रिब्यूनल्स हैं जो अखबारात के मुलाजमीन हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुलाजमीन के तो कोई राइट्स ही नहीं है। यहाँ पे मेरे खुद पता नहीं कितने माह की तनख्वाहें मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर फंसी हुई हैं। आज तक किसी ने ना दिलवाने की जहमत की और ना ही कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके हम इसको वसूल करें। हुकूमत ये कहती है कि ये मालकान इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और ये मालकान चाहते हैं कि मीडिया वर्कर्स को उनके राइट्स ना मिलें, उनकी ट्रेनिंग ना हो। इसलिए जो अपोजिशन है वो मीडिया मालकान के साथ मिली हुई है, इसलिए वो इसको एहतजाज कर रही है। क्या वाकई यही हकीकत है? लेकिन अगर आप ये देखें कि इस कानून के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जितने भी कवानीन हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, जबकि डिजिटल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई कानून ही नहीं है। झूठ बोलने के ऊपर या झूठी खबर के ऊपर जो इदारा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी चैनल है या कोई इस तरीके से, उसको 25 करोड़ रुपए जुर्माना, जबकि जो इंडिविजुअल सहाफ़ी है उसको 10 करोड़ रुपए जुर्माना। आप इनकी अकल का अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी सहाफ़ी चाहे करोड़ों रुपए लेने वाले चंद 4 या 5 के अलावा शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सहाफ़ी हो जो 10 करोड़ रुपए अदा कर सकता हो। तो इसका मतलब ये है कि सहाफ़ियों के ऊपर इस हद तक खौफ की तलवार लटका दी जाए कि वो कोई भी ख़बर, जब तक कि वो अपने ज़राए, अगर यानी मुझे ज़राए से कई ख़बरें आती हैं और हमें पता होता है कि वो ज़राए कन्फर्म है और वो बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम उस ज़राए से भी लिखवा के उसके साइन करके उसका अंगूठा ले लें। यहाँ तो ज़राए कहता है कि मेरा नाम नहीं लेना। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की तमाम ख़बरों को रोकने का बंदोबस्त किया जाए। और तो और जो फ़ैसला ये देगी जो मीडिया अथॉरिटी है, PMDA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये फ़ैसला हतमी होगा। इसके ख़िलाफ़ जो हाई कोर्ट है वहाँ से अपील नहीं की जा सकती या कोई स्टे ऑर्डर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हुकूमत को ये एतराज़ है कि पैमरा जो भी ऑर्डर करती है, जो भी जुर्माना करती है, चैनल्स जाते हैं जाके उसके ख़िलाफ़ जो है स्टे ऑर्डर ले लेते हैं उस फैसले के ख़िलाफ़ और उसके बाद फिर वो लटकता रहता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करेगी कि ये फ़ैसला जो अथॉरिटी का है वो सही है या गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की सकत कितने लोगों के पास है। आप कानून बना रहे हैं, आप कहते हैं जी ये जो डिजिटल मीडिया का लाइसेंस है, देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो अरबों खरबों की गेमें हैं। वहाँ पे एक साल का जो खर्चा है वो तकरीबन 1 अरब रुपया है किसी भी चैनल का कम अज़ कम। तो उसको चलाने वाले ये 25 करोड़ रुपया उनके लिए कोई मैटर नहीं है और उनके अपने एजेंडेज होते हैं। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ मिली हुई होती हैं, हुकूमत के लोग उनसे मिले होते हैं, करोड़ों रुपए के उनको एड्स दे रहे होते हैं। तो किसी भी कैंपेन का हिस्सा बनने से पहले ज़ाहिर सी बात है वो उसकी कीमत वसूल कर लेते हैं। लेकिन आप डिजिटल मीडिया के लिए आपके दौर में, इस हुकूमत के दौर में गुज़िश्ता 3 साल के अंदर हज़ारों सहाफ़ी अपने घरों में बैठे हुए हैं बेरोज़गार।
یہاں پہ کہا گیا تھا کروڑوں نوکریاں دی جائیں گی، لیکن میں اپنی فیلڈ کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کی بات بتا رہا ہوں، کئی ہزار لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، اور اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ یا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر یا آؤٹ سورس کام کر کے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے آپ کو نہ صرف نیشنل بلکہ پروونشل، ریجنل، ضلع، تحصیل، لوکل کمیونٹی، یعنی کسی بھی لیول کے لیے آپ کو لائسنس درکار ہوگا۔ کوئی بھی اسپیسیفک یا اسپیشلائزڈ آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو لائسنس درکار ہوگا، اور صرف یہیں بریک نہیں لگے گی۔ اگر کوئی اور بھی چیز حکومت کو ڈسٹرب کرے گی، حکومت کو اریٹیٹ کرے گی، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اسپیسیفک سبجیکٹ کے اندر مذہب بھی آ جائے گا، تو دے کین پرسیو ٹائم ٹو ٹائم کہ ہم نے اور کن کن چیزوں کا اس کے اندر ڈالنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے حکومت نے آج تک کیا ہے، ویلاگرز کے لیے آج تک حکومت نے کیا کیا ہے جو ان سے وہ لائسنس مانگ رہی ہے، اور ان لائسنس کی جو قیمت اور لائسنس فیس ہے وہ بھی اتنی قیمت ہے کہ ہر بندہ وہ پے ہی نہیں کر سکتا۔ اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے؟ قومی مفاد کے لیے، قومی سیکیورٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ شاید جو آرگنائزیشنز ہیں ڈیفرنٹ صحافیوں کی، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک چینی ماڈل ہے، جس طرح چین نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ویسٹرن ڈیموکریسی چل رہی ہے، اور یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو کسی بھی ملک کے اندر اتنا بڑا کالا قانون نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کے منہ بند کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت، اپوزیشن اور جتنے بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے لیڈر آ کے سفید جھوٹ بولتے ہیں اور آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 90 دنوں میں ہم اس قوم کی تقدیر بدل دیں گے، ہم کبھی لون نہیں لیں گے، ہم IMF کے شکنجے سے ملکوں کو آزاد کرا دیں گے، تعلیم کا نظام ایسا ہوگا، پولیس کا نظام ایسا ہوگا، صحت کا نظام ایسا ہوگا، اور وہ نہیں کر پاتے، تو اس جھوٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا احتساب کون کرے گا؟ یہ قانون ساز یہ صرف اور صرف عوام کا گلا دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی اس چیز پہ کیوں نہیں یہ قانون سازی کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولے گا، پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ کا تو آپ نے میاں نواز شریف کے معاملے میں دیکھ لیا تھا کہ پارلیمنٹ میں بولے ہوئے کسی بھی فکرے کو کسی بھی عدالت کے اندر آپ لے کے جا ہی نہیں سکتے، آپ اس کو ایز اے پروف استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ایز اے گواہی استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے لیے انہوں نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور عوام کے لیے یہ اپیل کا حق بھی چھین رہے ہیں، اور نیچرل رکھیں۔ دیکھیں جرمانہ کسی بھی عام صحافی کے لیے چند لاکھ روپے جرمانہ بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے، تو آپ نے سارے کے سارے لوگوں کو ایک لائن میں رکھ کے 10 کروڑ روپیہ ایک صحافی جرمانہ دے گا اگر کوئی خبر غلط ہو جاتی ہے، اور اس کا تعین بھی کون کرے گا؟ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ اگر آپ پرو گورنمنٹ ہیں، آپ نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے، اوپر سے فون آئے گا، 2 منٹ میں آپ کا کیس ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہاں پھر آپ کو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں وہ آپ کو بالکل زندہ درگور کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 10 دن کے اندر، فواد چودھری نے بتایا کہ یہ قانون پیش ہو جائے گا، 45 دن میں یہ نافذ العمل ہو جائے گا، اس کو صدارتی آرڈیننس کے تحت لایا جائے گا، اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے اس کے تحت اس کو منظور کروایا جائے گا۔ MQM کا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ PMLN-Q کا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ سنا ہے کہ MQM کا ایک وفد جا کے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا رہا، ان کے سینیٹرز اور ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو PML-Q کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ کیا وہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ نے تنخواہیں دلوانی ہیں تو دلوائیں، آپ کوئی طریقہ کار کے ساتھ دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اونٹ کے گلے میں بلی، آپ نے اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں کہ شاید یہ قانون آنے کے بعد 99% لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اور اس کے اندر صرف اور صرف قومی مفاد کا سہارا لیا جا رہا ہے، قومی سیکیورٹی کا سہارا لیا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو روزانہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں اور کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یعنی کہ آپ نے اپنا احتساب نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف عوام کے اوپر فیصلے تھوپتے رہنے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں
کہ یہ قانون اور یہ جو بل ہے یہ عمران خان کی جو تابوت ہے اس کے اندر آخری کیل ثابت ہوگا۔ عمران خان یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ عمران خان میڈیا کا سہارا لے کے اقتدار میں آئے، یہیں پہ آ کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے دعوے کیے، کتنے یو ٹرن لیے، لیکن یہ اب اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جائے اور میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ایسے کالے قانون ہوں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے، اپنی مرضی کی بات نکلوائی جا سکے اور صرف انہی کی زبان چلے جن کی زبان یہ چاہتے ہیں کہ چلنی چاہیے، اور بقایا جو بات ان کو بری لگے ان کا گلا گھونٹ دیا جائے اور ان کی زبان بند کر دی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کالا قانون ہے اور یہ ایک طرح سے میڈیا ماشاء اللہ ہے۔ اب دیکھنا اس کے اندر ہے کہ کیا اپوزیشن آ کے، بیسیکلی جب اپوزیشن کی حکومت ہوگی، جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، کیونکہ طاقتور کے لیے تو قانون ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ ہر طرح کے قانون کو بائی پاس کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیتا ہے، تو کیا وہ بھی اسی طرح بائیکاٹ کر کے راستہ ہموار کریں گے یا واقعی کوئی پروڈکٹیو کام کر کے اس کے راستے کی دیوار بنیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کا گلا گھٹتا ہے یا کوئی ان کو اس طرح کا ریلیف ملتا ہے۔ آپ نے مالکان کو لگام دینی ہے، آپ دیں، اس کا طریقہ کار ہے، صرف آپ ایک چیز کے ساتھ 15 اور چیزیں لا کے دیگر لوگوں کا گلا نہ گھونٹیں۔ اس حوالے سے بہرحال جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اینا تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔